علیہ السلام کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری عطا فرمائی اور آپ کو آزمائش میں رکھا تو آپ نے یہ فرمایا، عرض کیا تھا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور ایوب نے جب یہ پکارا، اے اللہ مجھے تکلیف تو پہنچی ہے لیکن تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، ارحم الراحمین ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، ہم نے ایوب کی وہ بات کو قبول کر لیا اور جو کچھ بھی اسے ضرر پہنچا تھا، تکلیف پہنچی تھی، ہم نے اس سب کو دور کر دیا۔ اس آیت کے متعلق مفسرین نے فرمایا، جس نے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ کہا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے مصیبت تو پہنچی ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو اس کا وعدہ ہے کہ جیسے اس نے ایوب علیہ السلام کی اسی زبان اسی بات پر فوراً ان کی تکلیف کو دور فرمایا، انشاءاللہ العزیز ہماری بھی تکلیفوں کو مولا فوراً دور کرے گا۔ اس آیت کو یاد رکھیں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اور اسی صفحے میں حضرت یونس علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، جب آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ واقعہ میں نے غالباً سورہ یونس میں عرض کیا ہو کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نافرمان ہو گئی تھی، آپ ان کو تبلیغ کرتے رہے لیکن وہ باز نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا عذاب آ جائے گا، تم ڈرو۔ تو انہوں نے کہا کون سا عذاب، کب آئے گا، کیسا آئے گا؟ تو نبیوں کے ساتھ جب اس طرح کے معاملات ہوئے، حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ عنقریب اللہ کا عذاب آئے گا، میں تمہارے سے دور ہوتا ہوں۔ ابھی اللہ کا حکم آیا نہیں تھا یونس علیہ السلام کو کیا کرنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، انبیاء کرام علیہ السلام اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، جو کچھ اللہ انہیں حکم دیتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اللہ کا ابھی حکم نہیں آیا تھا، یونس علیہ السلام اپنی بستی کو چھوڑ کر، نینوا کے رہنے والے تھے، یہ بھی عراق میں ہے، وہاں سے نکل پڑے اپنی قوم سے ناراض ہو کر اور سمندر کے سفر میں چل پڑے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکمت تھی، اس کشتی میں جتنے لوگ سوار تھے، بیچ سمندر میں جانے کے بعد کشتی جو ہے وزنی ہو گئی، ڈوبنے کے قریب آئی۔ لوگوں نے کہا کہ ایک آدمی اس میں زیادہ ہو گیا ہے، کسی کو سمندر میں ڈالنا پڑے گا۔ اس رواج کے مطابق وہاں پر لوگوں نے قرعہ اندازی کی کہ کس کو ڈالیں گے، کون سمندر سے کودے گا۔ قرعہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ انہوں نے سب یہ محسوس کیا کہ ہم میں سے سب سے شریف آدمی ہے، یہ سب سے بہترین آدمی ہے، پھر قرعہ ڈالے، پھر آپ کا نام آیا، تیسری بار قرعہ ڈالے، پھر آپ کا نام آیا۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ شاید اسی کی وجہ سے کشتی بوجھل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی آپ کو سمندر میں ڈالا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، وہاں جو سب سے بڑی مچھلی تھی سمندر کی، اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا، لیکن اس مچھلی کو غذا نہیں بنایا گیا، بلکہ اس کا پیٹ آپ کے لیے پناہ گاہ بنائی گئی، محفوظ جگہ بنائی گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ عتاب ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ اپنے نبیوں کو کہاں کس جگہ کیسے محفوظ رکھتا ہے، یہ اس کی حکمت ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں آپ رہے، بعض روایات میں ہے تقریباً 40 دن گزر گئے، بعض میں ہے کہ 1 دن اور کچھ لمحات۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے محسوس کیا کہ میں اپنی بستی کو چھوڑ آیا اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی، اور ادھر ان کی بستی نے دیکھا اللہ کا عذاب آنے لگا، آسمان پورا کالا ہو چکا تھا۔ تو بڑے لوگوں نے قوم کے سب کو ڈرایا اور کہا کہ وہ نبی تھے یونس، انہوں نے جو کہا تھا وہ بالکل حق تھا، اے لوگو اب تمہاری تباہی ہے، بربادی ہے، اب تم دیکھو کیا کرو گے۔ سب ایک جگہ میدان میں جمع ہو گئے اور سبوں نے پکار کر کے کہا اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں، یونس علیہ السلام اگر ہمارے ہاں سامنے ہوتے تو آج ہم ان کی نبوت کو تسلیم کرتے، ان کی شریعت پر عمل کرتے، توبہ کرتے ہیں، لیکن تیرے نبی نے ہم کو چھوڑ دیا۔ ان کے پاس تو عذر تھا نا، ان کے پاس عذر تھا، نبی ہی جا چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو بھی قبول کیا، کیونکہ 11ویں پارے میں یہ سورہ یونس میں اس کا تذکرہ ہے، لما آمنوا کشفنا عنہم العذاب، اللہ فرماتا ہے جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان کا عذاب دور کر دیا، آیا ہوا عذاب بھی ٹل گیا، کیوں؟ ایمان لے آئے تھے۔ اب ادھر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جو چلے گئے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی
یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تربیت دی کہ آپ کو قوم کے لیے بھیجا گیا ہے، اور قوم کو آپ اس طرح چھوڑ کر اللہ کا حکم آنے سے پہلے نہیں جا سکتے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام رونے لگے کہ اے اللہ، اے رب ذوالجلال، تیرا یہ عتاب ہے، تیری آزمائش میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ فظن ان لن نقدر علیہ، وہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان اندھیریوں میں، مچھلی کے پیٹ میں جو اندھیرا تھا، وہاں سے آپ نے پکارا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، تجھی کو پاکی ہو مولا، تجھی کو پاکی ہو، انی کنت من الظالمین۔ آپ نے کہا یہ بندہ عاجزی کے وقت ان الفاظ کو اپنی زبان پر لاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس ادا کو بھی پسند فرمایا، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جیسی انہوں نے کہا، فوراً آیت اس کے فوراً بعد ہے، اللہ فرماتا ہے فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، ہم نے فوراً یونس کی دعا کو قبول کر لی اور ان کو غم سے ہم نے آزاد کر دیا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے اور اسی طرح ہم مومنوں کو بھی نجات دیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہا، مولا اس کو غموں سے آزاد کر۔ آیت کریمہ اگر آج مشہور ہے کسی، ویسے تو قرآن کی ہر آیت آیت کریمہ ہے، لیکن جب بھی کہا جاتا ہے آیت کریمہ تو کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ بہت مجرب ہے، مؤثر وظیفہ ہے۔ جب کبھی مشکلات ہوں اپنے گھر میں سارے لوگ بیٹھ کر کے اس کو پڑھیں اور پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آپ کو غموں سے آزاد کرتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اس لیے نہیں، ہو سکتا ہے میری بات غلط نکلے، لیکن رب فرما رہا ہے تو اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے اور بھی دیگر معاملات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام واقعات سے ہمیں عبرت عطا فرمائے، درس عطا فرمائے، قرآن کی ہر آیت پہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد